میں ایک گھر میں گیا، اس کے نیچے تب وی سی آر کا زمانہ تھا، اے اتے قرآن تے تھلے ماشاءاللہ ٹی وی تے وی سی آر، قرآن کے سائے میں سب چیزیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا بابا جی 2 منٹ توجہ کرے ہو جے تو انہوں 2 گلاں پوچھنیاں، میں دم کراؤنا یا تو گلا پوچھ لا۔ میں کہا جی 2 منٹ صبر تے کرو، جیڑی شے چ سالن پا کے بھانڈے چ کھاندے ہو انہوں کی کہندے ہو؟ لے تینوں نہیں آؤں کولی کہی دا، اور کی ہے پنجابی اسی کولی کہنے ہیں۔ میں کہنی کوئی ہور نہ، کہندے ایک کڑی قصور ال ویائی، وہ چھنی سادے نے، کولی نو چھنی۔ میں کہ کوئی ہور نہ، کہندا مظفر گڑھ والے کڑی ویائی ہے تے او اینوں منگر کہندے نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، عزیز طلباء، حاضرین مجلس، معزز سامعین سامعات، کتاب اللہ سے منسوب اور جڑی ہوئی آج کی یہ مبارک مجلس آپ نے سجائی ہے، اور اس مجلس کو میرا اللہ آسمان سے سکون مہیا کر رہا ہے، اور اللہ کی رحمت گھیرے میں لیے ہوئے ہے، فرشتوں کے پہرے لگا دیے گئے۔ جب یہ ہمارا یقین ہے تو پھر کائنات کی جتنی بھی نعمتیں، رحمتیں، جتنے کرم، جتنی عطائیں ہیں وہ حضرت انسان کے لیے۔ اس انسان کو اس دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ آپ یہاں سے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے ایک چکر فیصل آباد کا لگا کے آئیں، واپسی پہ آ کے آپ کی موٹر سائیکل بھی نہانے والی ہوتی ہے، اور آپ بھی تقریباً، اور کتنا حصہ مٹی کھا کے ناک میں لے کے کپڑوں کو گرد و غبار سے اٹا ہوا آپ لے کے واپس آتے ہیں۔ یہ تو ایک دن کی تبدیلی ہے۔ یہاں جو صاف ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یہاں جو نفیس ہے اس کی نفاست پہ داغ لگ جاتے ہیں، یہاں پر ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ یہ دنیا اثر انداز ہے آپ کے میرے وجود پر، میری اور آپ کی روحوں پر۔ جب وجود متاثر ہو جائیں، جب روحیں اثر انداز ہو جائیں، تو یاد رہے کہ انسان کے اندر سب سے پہلی جو چیز گھائل ہوتی ہے وہ انسانیت ہوتی ہے۔ لڑنے کو دل کرتا ہے، مارنے کو دل کرتا ہے، خودکشی کے لوگوں کو دل کرتے ہیں، لوگ اپنے بڑوں سے زیادتیاں کر لیتے ہیں، بڑے چھوٹوں سے بگڑ جاتے ہیں، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ الجھ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی کچھ ایسی، اسی لیے تو رب نے اس جگہ کو چنا ہے کہ تم مٹی میں رہ کے مٹی بھی بن سکتے ہو، اور اگر مٹی میں رہ کے سونا بن جاؤ تو یہ ہمارا پیغام ہے، اور یہی قرآن ہے، اور اترا ہی اسی مقصد کے لیے۔ مالک الملک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 11 مہینے ایک طرف، رمضان المبارک کا مہینہ ایک طرف، آتا تو یہ بھی 12 مہینوں میں ہے، لیکن باقی 11 مہینوں جیسا نہیں ہے، باقی 11 مہینوں جیسا نہیں ہے، نہ اس کے دن ویسے نہ اس کی راتیں ویسی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو سمجھنے سے پہلے رمضان کو سمجھیے۔ موسم تو سارے ہوتے ہیں لیکن بہار جیسا کوئی نہیں، پھول ہزاروں ہیں
گلاب جیسا نہیں ہے دنیا مانتی ہے. رب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جس موسم میں، جن ایام میں، جن لیالی میں، جن راتوں میں سے سب سے افضل ترین رات میں جہنم بند کر کے، جنت کھول کے، رحمت کے آسمانوں کے اور اپنی جنتوں کے دروازے کھول کے پھر اس قرآن کا نزول فرمایا ہے. حضرات عام دنوں میں آپ کو مسجد بھی بند ملے گی، عشاء پڑھ کے لوگ مسجدیں بند کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی فنکشن ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کا مین گیٹ بھی کھلا، عام دروازے بھی کھلے ہوئے، اور سیکیورٹی کے ساتھ دائیں بائیں کے اکثر راستے لوگ بند کر دیتے ہیں. یہ پھول سدا یا نہیں ہوتے، ماحول بنایا جاتا ہے. انسان کو زمین پہ اتارا ہے لیکن اس کی رہنمائی کے لیے کہ انسانیت سدا برقرار رہے. جس کتاب کو اتارا جا رہا ہے اس کتاب سے پہلے ماحول ایسا ہے، موسمی حالات ایسے ہیں کہ ساری دنیا پورا سال مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جنت کھلی ہو، جنت کے دروازے کھلے ہوں. ہمارے تو کمرے میں اے سی چل رہا، اس کا دروازہ کھول دیں تو باہر لوگوں کو اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ تو جنت کے در کھلے ہیں. صرف جنت نہیں، اللہ نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے ہیں. صرف آسمان نہیں، تیسری روایت میں ہے الا وفتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اور پھر ان ماحول میں، اچھا آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اے سی کمرے میں ہیٹر چل رہا ہو. اگر جنت کھلی ہے تو جہنم بند کر دو، ضرورت نہیں ہے. شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا. ہم اپنے ماننے والوں کو، اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو زمین پر عرش بری سے جنت کے تحفے اور تحائف دینا چاہتے ہیں اور قرآن اتارنا چاہتے ہیں تو جہنم کا کیا فائدہ، بند کر دی جائے. اللہ قرآن مجید کے رستے میں روڑے اٹکانے والے، کہا شیاطین بند کر دیے جائیں. پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب کوئی خاص لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو عام لوگوں کو سڑک پہ روک دیا جاتا ہے، چوکوں پہ روک دیا جاتا ہے اور رستے بند ہوتے ہیں، سیکیورٹی اور تحفظ ہوتا ہے، نو گو ایریا ہو جاتا ہے. شیاطین بھی بند، ابلیس بھی بند. جنت کھول کے اللہ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا دو چیزیں ہیں. پہلی چیز انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو، اور یہ سورہ دخان میں اللہ نے اسی لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ بولا ہے، پورا رکوع اسی موضوع پہ ہے. ہم نے اسے اتارا قدر والی رات میں. اللہ دن کو کیوں نہیں اتارا؟ دن کو کیوں نہیں اتارا؟ دن روٹین میٹر ہوتے ہیں، ساری دنیا جاگتی ہے. رات کو عزم حوصلے دل اور جگرے والے اور پیار والے ہی جاگتے ہیں، سب نہیں جاگتے. رات سلا دیتی ہے، رات پردے ڈال دیتی ہے، مگر کون نہیں سوتا؟ لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی. حقیقت ہے، چور نو چوری دی لگی ہے تو نہیں سوندا، پورے عزم سے جاگتا ہے. سعد کو گھر بچانے کی ہے تو چوکیدار بن کے جاگتا ہے، نہیں سوتا. رات میں اتارا ہے، قدر ڈال دی ہے. اور رات میں اتارنے کا سبب بھی یہ ہے کہ راتاں نو دل والے ہی ملتے ہیں، عام بندے دے تو وس دی گل ہی نہیں. وہ تو کوئی اتھے ستا تو کوئی اتھے ستا. میں مثال دیا کرتا ہوں دنیا کی، میرے چھوٹے بچے بھی ہیں، انہوں نے بھی جوان ہونا ہے. میں نے اس دنیا میں رہ کے ایک ہی سبق سیکھا ہے، جہاں دل ہے وہاں دھڑکنے ہیں، وہاں دوستیاں بھی ہیں، تعلق بھی ہیں، دل لگی بھی ہے. اور خود محبوب نے کہا تھا عرش کا سایہ لینا ہے تو دل لگی کر لو، رب کا سایہ لینا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دنیا میں اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کے اللہ کی مسجد سے لگا کے دیکھو، کل قیامت کے دن جب کوئی آپ کے قریب نہیں لگے گا اللہ اپنے سائے میں جگہ دے دے گا، سبب دل لگی ہوگی. اب دل لگی ہے دو طرح کی ہے، کہ مثبت ہے کہ منفی. منفی والے کو پہلے دیکھ لیں. میں جدوں میں پنڈاں چوں لنگنا نا شہر تے چلو شہر نے
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। यही समुद्री था। थोड़ा आगे जाके मैं अंदर को गया, डेंगू का ज़माना था और हमें हुक्म मिला था कि बच्चों को बताओ कि ये अपनी शर्टें जो है वो शार्ट नहीं पहननी, बाजू ढांपे हुए हों, हाफ निकरें नहीं पहननी, टांगे भी कवर हों, ये मच्छर खौफनाक है। लेकिन मैं जब गुजरा तो तकरीबन टाइम था ईशा के बाद का। वो बच्चा वहाँ खड़ा है, नौजवान है। जब वापस आया तो अभी भी वही है, दोनों साइडों पे कमाद है, सड़क जो है वो टूटी फूटी है, तन्हाई भी है, अंधेरा भी है, मगर वो फ्रेश है, चल रहा है, फिर रहा है, बात हो रही है। मैंने गाड़ी स्लो की, शीशा नीचे किया, मैंने कहा जवान जिहदे नाल रात दे इस पैर च इन्नी तन्हाई च ते जंगल भी आ बान च तेरा इन्ना प्यार तेनू जगा रहा, अल्लाह तेरे नसीब च कर दे। कहंदा एक मिनट होल्ड करे अजे। कहंदा मौलवी साहब की आख्या जे, एक बार फिर कह दो ना, तो नाल आपे ही कहंदा उच्ची जे आमीन आमीन। जहां लगन लगी हो वहां रातों में जाग के कदर बनाई जाती है, और सबसे ज्यादा प्यार उसी से होता है जिन्हें ना सारिਆਂ ਨੂੰ सुवा के जिहदे नाल गल करिए। हाले राबता नहीं करना, अबू जागण डे ने, अम्मी जागण डे ने, भाई जागण डे ने, भाभी उठी है, हुण सारे सौ गए ने, करो गल। अल्लाह ने भी यही कहा है महबूब से कि वस्सलातु बिल्लैली वन्नासु नियाम। कल इस कुरान ने रब के सामने जाके जो तेरी मेरी वकालत करनी है, इसी दिल लगी का तज़किरा करना है कि रब्बी इन्नी मनातुहु नौम बिल्लैली फशफ़ेनी फी। इनू तो अरबी नहीं आउंदी, ये तो अरबी बोल नहीं सकता। अल्लाह तेरी भी जुबान अरबी, तो मैं तेरा कलाम, मैं वकील, ये मेरा मुवक्कल, फीस भी कोई नहीं, फीस है दिल लगी, बस इतनी सी फीस है। और कुरान खुद बयान करता है, ऐ मेरे रब इन्नी मनातुहु नौम बिल्लैल। नींदरां ते इनू भी पैंदियां सी ते इहदे भी अख च डेले सुरख हुंदे सी। थका तो ये भी होता था, काम इसको भी होते थे, दिहाड़ी ये भी करके आया होता था। लेकिन जदों सारे सौ जाते सी ना, ये उठ के मुसल्ले ते खलो के ते मेरे नाल गल्ली बाती हो जाता सी, आ जा दो गल्लां करिए। ये दिल लगी का तज़किरा करके रब के सामने इस कुरान ने बोल के कहना है, वकालत करनी है। हम कहीं जाते हैं ना तो लोग कहते हैं जी वकील अहले हदीस, वकील मसलक, वकील मजहब, वकील इस्लाम, वकील सिहाबा। ओए वकील इंसानियत, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। और जहां रमजान का जिक्र आया तो अल्लाह ने कहा हुदल लिन्नास। ये इंसानों का हादी, इंसानों का रहबर, लेकिन वकालत किसकी कर रहा है? इंसानियत की। इंसानियत किसके पास होगी? जो दिन को भी रात को भी दिल लगी करे। दिन की दिल लगी रमजान में, इन्नी मनातुहु ताम व शराब। अल्लाह शदीद गर्मी थी, जून के महीने के रोजे थे, शिद्दत थी, हिद्दत थी, गर्मी थी, 17 घंटे की लंबाई थी, मगर इस नौजवान ने भूख प्यास सब मेरे लिए बर्दाश्त की। खा भी सकता था, पी भी सकता था। रास्ते में जब शहर जा रहा था तो बड़ी जगह डेरा गाजी खां का घोटा लगा हुआ था, बादामों की सरदाई थी, बज़ाहिर मुसाफिर भी था, कोई जानने देखने वाला नहीं था। रात को क़याम करके, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, नियत करके फजर के टाइम उठ के इसने रोजा रख के, तो भाइयों वो भी ताल्लुक कुरान का ही है। तो आइए, दिल लगी। वैसे तो मेरी नहीं आदत है मैं पूछण दी, जिन्हां दे कोल इस वेले दिल हैगा वो जरा हाथ चुकियो माड़ा जिहा मैं, ताकि मैं अगे गल टोरां। जिन्हां कोल दिल है, बेदिले लोग नहीं हाथ उठा, शर्मान डे हो, अपना तो चुको जी, ठीक है, अल्लाह गवाह रहना।
इनके पास दिल हैं, तूने दिए हैं। दिल में धड़कन, धड़कन में खून, खून में रवानी, रवानी में जवानी। उमरा नाल नहीं जे हुंदी बुढ़ापे। बाबियां नूं पुछ लो, मैं अज अपने अब्बू जी नाल बल्कि राती बैठा सा, पिछली राती प्रोग्राम तो गया तो बैठे से, कहंदे यार इदां कर, एक जगह मसीत बनाउणी है तो वो पहली बेआबाद हो गई है। तो मैं आख्या जी तुहाडा ते अल्लाह ने हुण थोड़ा जिहा टाइम रखिया तो किहड़े चक्कर च पए हो? कहंदे बड़ी गल है यार, तू रब नूं लिखा के आया कि तू मेरे तो बाद जाना है? मैं कहा जी रूटीन तो है ना, लेकिन उनकी सोच क्या है कि जो जमीन है, जो पहली है, जो जगह है, मस्जिद बनाओ, पैसा लगाओ और आगे चलाओ, आबाद करो। मैं कहा जी बना के उत्थे बंदा तो कोई नमाजी है नहीं, तुसी छड़ दोगे तो हर रात तुसी इस गल ते राजी नहीं कि तुहाडी औलाद किते ना किते मस्जिद नूं आबाद कर रही हुंदी है, फिर रही हुंदी है, दुआवां मुनाजात। कहंदे यार वो अपनी जगह, लेकिन वो करना है तुसी। यानी कि बुढ़ापा, हाथ कांपते हैं, राशा है, मगर दिल जवान है। तो दिल वही कराउंदा बुढ़ापे च, मन शब्बा अला शैइन शाबा अलई। जवानी च मसीतां नाल ताल्लुक है तो बुढ़ापे च भी कहण डे यार कोई मसीत बना छड्डो। जे जवानी गुजरी होवे सैनमा च तो बुढ़ापे च भी बाबा बुढ़े वारी उत्थे जाके अपनी चिट्टी दाढ़ी नूं रोलन डिया हुंदा है। क्यों? दिल लगी उधर है, इश्क उस तरफ था, प्यार उधर था। हमने ऐसे बुजुर्ग भी देखे बुढ़ापे के अंदर भी मंजिल निकालते हुए, कुरान पढ़ते हुए, साथ साथ पारे पड़ जाते हैं। देखे हमने ऐसे नौजवान भी देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुरान नहीं खोला। आप अभी सुन रहे थे वाकया, मेरे अपने नाल 2 दफा बीते है। दिल लगी साड़ी इन्नी की है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जब PhD की क्लासेस चल रही थी, ये 2013 की गालिबन बात है, तो मैंने मुल्क से कहीं भी प्रोग्राम होना तो सीधा लाहौर हॉस्टल रुकना। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि हॉस्टल के कमरों के देखा कि ताले टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, कई कीमती सामान देखे आगे पीछे हो जाते हैं। मगर मैंने वहाँ एक कुरान मजीद रखा हुआ था, हर पारे में 1000 का नोट, 2000 ऐसे रख के आ जाता था, क्योंकि फीस देनी होती थी। आप यकीन करें बेशुमार चीज़ें आगे पीछे हुई, मेरी फीस नहीं कभी आगे पीछे हुई। मुझे पता था कि इसे मोमिनों ने नहीं छेड़ना, ये जवानों के लिए रहा ही नहीं। दिल लगी अब इधर नहीं है, दिल लगी जेड़ी है ना इत्थे आ गई है, इस बुक में आ गई है। और जब से ये आया है इस किताब के साथ ताल्लुक खत्म। आज की इस मुलाकात में जो बात समझाना चाह रहा हूं, दिल है तो दिल लगी करना सीखो। बच्चों आप भी, जवानों आप भी, बुजुर्गों आप भी। और दिल लगी में सबसे पहली चीज, किसी के बारे में खबर आती है कि फलां बड़ा कीमती, अजीम, हसीन, जमील, खूबसूरत है, तो हम जब आवाज सुनते हैं ना तो अगे फिर पूछीदा थोड़ी जी होर तो गल दस। असी किते रिश्ता वेखण जाइए ना तो जेड़े वीरे दा वेखण गए होइए वो आण के ना भैणां कोल बह जांदा है, बाजी दसी किदां? वो फिर दसदियां ने तो कहंदा होर दस अगे की किवें। सबसे पहले कुरान सुनाया गया और कहा गया इकरा। मेरे पैगंबर ने सबसे पहले कुरान सुना था, फिर पढ़ा था। आपको कुरान सुनने में अगर मजा आता है तो मुबारक हो, मुबारक हो। जे नहीं आउंदा तो फिर रात नूं किसी मुंडे नूं वेख लो जिहड़ा गल्लां करन डिया, कुड़ी नूं देख लो, माशाअल्लाह किड्डे मजे नाल पूरी रात। की मजाल जे खुरक हो जाए या मच्छर वड़ जाए या पैर सौ जाए या पासा थक जाए या कोई परेशानी हो या हाथ यहां पे रख के या इत्थे रख के कान तत्ता होवे, नहीं, कोई मसला नहीं। क्यों? वो दिल से सुना जा रहा है। आज फैसला करके उठना है, इंसानियत सीधी करनी है, दिल लगी बराबर करनी है, तो सबसे पहले अपनी समाअत मुबारक करो। जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है, तो जेड़ा सुन ना सके वो सदा गुंगा रहिंदा। जे गल याद रखियो, सुनन वाला समात ठीक होवे कदी ना कदी आ ऊ कर लेंदा है, बोल पड़ता है। मोमिनो, आज किताबुल्लाह से दिल होने के बावजूद तेरी मेरी समातें उठ गई हैं,
دل لگی کا قبلہ درست کریے. اور میں کہا کرتا ہوں قرآن مجید دیاں کافی ساریاں سورتاں میں کتے پڑھ کے یاد نہیں کیتی ہیں، بلکہ والد صاحب فجر میں پڑھتے تھے یا فجر سے پہلے قرآن میں بالخصوص والفجر ولیال عشر، میں نے ان کو کثرت کے ساتھ پڑھتے سنا، سن کے یاد ہوا ہے. تو کیا آپ نے قرآن سننا اس کی عادت ڈالی ہے؟ عادت ڈالو. آپ کے پاس الحمدللہ آج کل بڑی سہولت ہے، کارڈ موجود ہے، نیٹ موجود ہے، موبائل موجود ہیں، ہینڈ فری آپ کے پاس ہے. اپنے کانوں میں لگا کے عادت بناؤ. میں نے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں میاں چنو سے ملنے جاتا تھا شیخو پورے. میں نے پوچھا کوئی تکلیف؟ کہندے پوت آ ساؤنڈ سسٹم دی وجہ تو نہ کان دے وچ سیٹ ہی نہیں جاندی، اور یہ تکلیف مجھے 2007 سے ہے. مسلسل ساؤنڈ کی سیٹی بجتی رہتی ہے اور سبب ساؤنڈ سسٹم تھا. میں نے انہیں اس وقت کہا، میں نے کہا جی ہم ہیں تو چھوٹے، آپ کی زندگی آپ کا تجربہ ہماری عمر سے زیادہ ہے، لیکن جس رب نے آپ سے ساری زندگی قرآن سنوایا ہے اللہ کچھ اور چاہتے ہیں. کہندے پوت علاج کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن نہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہون ڈیا. میں نے کہا شیخ ایسے کریں، اس وقت جو میسر تھا چھوٹی پاکٹ سائز ٹیپ ہوتی تھی، اس ٹیپ میں ریکارڈنگ لگا کے قرآن مجید کی کیسٹ لگا کے ہینڈ فری لگا کے کانوں میں سننا شروع کر دیں. سننا شروع کی، اگلی مرتبہ آیا تو کہندے اللہ نے علاج ہی یہی جڑا نا جی مقرر کرتا، محمد حسین ساری زندگی قرآن سنایا ہی، چل ہن تو سن. قرآن سننے کی عادت بنا لیں. کم از کم جب سن رہے ہوں گے گانوں سے بچیں گے، میوزک سے بچیں گے، آوارگی سے بچیں گے، فضولیات سے بچیں گے، لغویات سے بچیں گے. جو قوم سننا چھوڑ دیتی ہے اس قوم کے نطفے قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. قرآن سننے کی عادت بنائیں. حرمین کے ائمہ آپ کی دکان پہ، آپ کے مکان میں، آپ کی ریڑھی پہ، آپ کی چھت پہ، آپ کے کارنر کسی بھی حصے پہ، کاؤنٹر پہ یہ قرآن مجید پہلے نمبر پہ سننے کے لیے موجود ہونا چاہیے. ساؤنڈ سسٹم ایسا لگائیں اپنے حال میں، اپنے دکان میں، اپنے مکان میں کہ آپ کو صبح آغاز کریں، لگائیں، آپ بھی سنیں، بچے بھی سنیں، نوکر بھی سنیں، ملازم بھی سنیں. آپ باس ہیں، اپنی اس ایک انگلی کے ٹچ پہ کتاب اللہ سے تعلق رکھیں. اگلا مرحلہ ہے کہ جب سنیں گے تو پڑھیں گے. بچے جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں. جمعرات دی رات نہیں، ہاں جمعرات ہی سی تو میں جمعے دی تیاری لی لائبریری چ بیٹھا سی، کتاب کھولی محلہ نگہبان پورا گلی نمبر 8 بی بلاک تے باہروں نہ مینوں بچے دی آواز آئی، تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین، تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین. میں نے کتاب بند کی، دروازہ کھولا، باہر نکلا، اتنی دیر میں بچہ کچھ آگے جا چکا تھا. میں نے آواز دی بیٹا بات سنے، رک گیا، دیتا تو. میں کیا پوتا کی پڑھن ڈیا سے؟ تھوڑا شرمایا، تھوڑا گھبرایا، پھر کہنے لگا میں کہہ رہا تھا تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین. میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے تا تو مینوں کی پتا، میں نہیں جانتا. میں نے کہا نہیں آپ پڑھ جو رہے ہیں. کہتے نہیں ہمارے گھر میں نا جو ٹی وی لگتا ہے نا اس میں ماما سنتی ہیں تو میں بھی سنتا ہوں، ماما گنگناتی ہیں میں بھی شاد گنگناتا ہوں. تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین جو سناؤ گے وہ بولا جائے گا. کیا سناتے ہو اپنے بچوں کو؟ ایک بابا جی نا بزرگاں دی عمر دے تے جنہاں نے ڈنگوری پھڑی، اللہ سلامت رکھے، اپنے پوتے نو چکے آتے کہندے انہوں دم کر دے پروفیسر. میں کہا جی رولا کی ہے؟ کہندا کہ جد بڑی کردا تے پھکڑ بڑے تولدا. میں کہا جی اینوں گھر چھڈ کے تے پھر آؤ، دم تہانوں ہونا ہے. کہنے لگے پتر پہلا ڈاکٹر ویکھیا کہ داڑھ کسے دی دکھ دی ہے، کڈنی کسے دی ہے. میں تینوں کہا بھی یہ جد کردا تے یہ پھکڑ تولدا،
ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਓ, ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਾ ਦਊ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ है। आ गए, बह गए। हाँ जी। फिर मैं पूछा सी, ये मैं कुरान की शान में ये बातें क्यों बयान कर रहा हूं? मैं डायरेक्ट आयतें पढ़ के तर्जमे कर सकता था, लेकिन मसला ये नहीं, सारी रात कुरान पढ़ा जाए, तरस से पढ़ें, तरन्नुम से पढ़ें, तजवीद से पढ़ें, किरात से पढ़ें, सुबहान अल्लाह वाफिर मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। बाहर जाके पूछो की होया है, कहते जी कुरान बड़ा सोहना पढ़े, आख्या की सी पता नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਇਹ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ है। मैं एक घर में गया, उसके नीचे तब VCR का जमाना था, ए उत्ते कुरान ते थल्ले माशाल्लाह टीवी ते VCR, कुरान के साए में सब चीजें आ रही हैं और जा रही हैं और दुनिया देख रही है। मैंने कहा बाबा जी 2 मिनट तवज्जो करियो जे तुहानू 2 गल्लां पुछणियां, मैं दम कराउणा आ, तू गल्लां पुछ ला। मैं कहा जी 2 मिनट सबर ते करो। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਲੀ ਕਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਛੰਨੀ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਕੌਲੀ ਨੂੰ ਛੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਗਰੀ। एक बहौलपुर है, कटोरी सददे ने। खैर उन्हें इन्ने क ना गिना दिते। मैं क्या बाबा जी जेड़ा गिलास है इनू की कहंदे हो जिहदे च पानी पींदे हो? गिलास आखीदा, होर की आखीए? मैं क्या कसूर वाले आखे गिलास, मुजफ्फरगढ़ वाले गिलास, बहावलपुर वाले गिलास। मैंने कहा इसका दूसरा नाम क्यों नहीं सुना? वो वड्किया ने बोलिया नहीं तो असीं कित्थों सुनदे? तो डचकोड़ च की कहंदे ने? कोई होर ना सुनिया जी? मैं क्या बाबा जी गल दस्यो एक, कौली, मुंगरी, कटोरी ते छन्नी इतने नाम क्यों आए कि बड़ों से सुने थे? गिलास का दूसरा नाम क्यों नहीं आया? बड़ों ने कहा नहीं, आपने सुना नहीं, मुंह से बोला नहीं। ये बच्चा पहले तो 1.5 साल चुप रहा सी, इन्हें फक्कड़ कित्थों सुने ना, ये बोलदा किद्दां? कहंदा वो मैं कढ़दा सी ते मैनूं ही सुन के ज़हरा। मैं कहा जी हुण दसो दम ओनू होना चाहिए कि तुहानू? कहंदा सही कन्न तू फड़िया, सही जगह ते। तो मेरे दोस्त, ये बच्चे कुरान के हाफिज होते, गुनगुनाते तो कुरान पढ़ते, बोलते तो अलहम्द पढ़ते, बोलते तो अलिफ लाम मीम पढ़ते, बोलते तो तिलकर रुसल पढ़ते, बोलते तो अम्मा यतसाअलून पढ़ते, बोलते ये अलम नशरह लका सदरक पढ़ते। लेकिन शर्त यह थी कि घर में बोलने वाले बोल के सुनाते, ये बच्चे सुनते तो सुन के वही बोलते। कहते हो ना पीर अब्दुल कादर जिलानी जम्मे ते कुरान दे हाफिज़ सी, उन्होंने मां नूं ढिड च सुनिया सी तो साडी मां नूं माशाअल्लाह डॉक्टर ने बैड रेस्ट लिख के दिता हुंदा है। एडे वड्डे घरां च टीवी ने जिड्डा वड्डा फ्लैक्स लगा है ते बैडरूम स्प्रिंगां वाले ते कन्नां दे उत्ते माशाअल्लाह चढ़े ते उस तो बाद नाले नसीबों नूं सुन रही है तो बच्चा पैदा होने वाला कुरान कित्थे पढ़ेगा? ये अकेली मस्जिदें मदरसे कुछ नहीं करेंगे। रब के लिए दिल लगी करो, कुरान से दिल लगाओ, बड़े मिल के पढ़ो। घरों में अलार्म कुरान के होने चाहिए, घरों में अलार्म। मैंने तहज्जुद के टाइम अपने बुजुर्गों को कुरान पढ़ते सुना है, उनकी तिलावत सुन के हम उठते थे। सानू नहीं कभी अब्बू ने कहा कि पुत उठो नमाज पढ़ो। पास बैठ के चारपाइयों के पास, बच्चों के पास ऊंची आवाज में कुरान मजीद की तिलावत, और वो दौर चिराग का था, दिए का था, लालटेन का था, कोई और बत्ती का सिस्टम, लाइट का सिस्टम नहीं था। आइए अगर आज इस मजलिस में आए हो तो अपने घरों में कुरान मजीद की आवाज़ें आम कर दो। इंशाअल्लाह मेरा वादा, रब आपको वो औलाद देगा
جن کی لوری قرآن ہوگی ان کی زبان پہ تذکرے قرآن کے ہوں گے۔ اگلی چیز، جب قرآن مجید سنا جائے گا، زبان پہ بولا جائے گا، پھر بچے دے سامنے رکھیو قرآن، انہوں کہنا بیٹا جیڑا تو پڑھن ڈیا نا دی زیارت کر۔ اے دو بھائیے جڑے نے نا جی، ہن تسی بچے تے ہے نہیں، میں تانوں کھڑا کرنا، آپ بھائیے نو اٹھا کے ایک نو ایتھے میرے کول بھیجو، اگے آ جا۔ ہاں جی بھاجی کیمرہ نہ ماریا جی، ایتھے آ جا یار، کوئی نہیں کچھ ہوندا، خیر میں کچھ نہیں کہنا جی۔ بیٹھی، قرآن مجید سنا جائے گا، پڑھنے والے پڑھیں گے، بچے سنیں گے۔ اگلی چیز ہے قرآن مجید کی زیارت، عادت بناؤ، ڈیلی فرض سمجھ کے بڑے گھروں کے اندر قرآن مجید لا کے رکھیں۔ اینو ویکھنا بھی عبادت جے، اینو ویکھنا بھی، اینو کھولنا بھی عبادت، اس کی زیارت بھی عبادت۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری 17 نمازوں میں مسجد میں نہیں آئے، بیمار تھے۔ جب فجر کے ٹائم پردہ اٹھا، جماعت ہو رہی تھی، میرے محبوب کے حجرے کی سائیڈ یہ تھی اور یہ قبلہ تھا، یہاں پہ جو لوگ موجود تھے، میں اتھے بیٹھ کے اگر سیدھا دروازے والے ویکھاں تو مینوں ساؤنڈ والا بھی نظر آن ڈیا ہے، اللہ نے لیول ایسا بنایا ہے، مجھے اس سائیڈ میں بھی بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ جڑے آخری صحابی کھڑے سی نا، کہندے نے کہ جدوں میں سونیاں نو ویکھیا نا بھی انہوں نے پردہ چکیا تے کئی دنوں تو ویکھیا نہیں سی ڈیکن ڈے سا، تو میں ایویں کر کے ویکھیا تو میری نظر محبوب دے چہرے تے پئی، تو زیارت ہوئی تو مینوں ایویں لگا جی میں قرآن دا صفحہ کھل گیا، قرآن کا صفحہ، مصحف کا ورقہ۔ لوگوں دنیا کی میں نے بڑی بڑی رنگین کتابیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے صفحات دیکھے ہیں، بڑے بڑے ٹی وی کے سکرینوں کے رنگ دیکھے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم سادہ سا لکھا ہوا عام ورقے پہ قرآن جب اس پہ نظر پڑتی ہے، جتنا نظر کو سکون رب نے اس ورق میں دیا ہے کسی اور چیز میں نہیں دیا۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ قرآن مجید کی زیارت کیا کرو، جدوں زیارت کرن لگو نا تو جتھوں دل کرے، جتھوں دل کرے اینو ایویں کھولنا ہے، ایویں کھولنا ہے، تے کوشش کر کے اتھوں پہلے صفحے تو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اینا بھی پڑھ لیا نا تسی تے تواڈے رب نے منہ نو بھی مبارک کر دینا ہے، زبان بھی مبارک، تھوک بھی مبارک، گلا بھی مبارک، سانس بھی مبارک، جسہ بھی مبارک، ہوا بھی مبارک، فضا بھی مبارک۔ ایک پھول جے نا، یہ دے تھلے ڈنڈی یہ دی اصلی نہیں جے لگی، کسے مجبوری دے تحت اینو وچ پرویا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اگر میں ادھا جھٹک ایتھے ہاتھ چ پھڑ کے رکھا نا تو تھوڑی دیر بعد سلام لے کے تو پاویں ہاتھ سونگ کے ویکھیا جائے تانوں خوشبو آئے گی، یہ اپنی خوشبو چھڈ کے جاندا ہے۔ وہ سونےو ہوا باغ دے وچوں لنگے، کلیاں نو ٹچ کر کے لنگے تے اگلے محلے چ پاویں گندا نالا بھی ہوئے انہوں بھی کراس کر کے لوکاں نو خوشبو دے جاندی ہے۔ وہ جس منہ دے وچ رب دا کلام ہوئے تے پھر او دے نال دم کر دیا میرے محبوب کیویں کردے سی، کانا ینفثو، کلام پڑھ کے نا رب کا، جہاں یہ ہوا اور تھوک گزرتی تھی میرا رب اسے شفا بنا دیتا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تیری زبان پہ رب کے قرآن کے لفظ جاری ہوں گے، رب تیرے لیے بھی شفا بنا دے گا، سننے والوں کے لیے بھی شفا بنا دے گا۔ یہ کتاب ہے، لیکن مدرسے سے پہلے گھر کا مدرسہ، گھر کا باپ اور استاذ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں،
اپنے گھر کے اپنے بچوں کے استاذ بنیے، قرآن پڑھیے، قرآن سنائیے، قرآن سنیے، قرآن بولیے، قرآن دیکھیے۔ اگلی چیز، اگلا مسئلہ، وہ والے بزرگ بنے جس دو بزرگوں کی مثال میں زندگی میں نہیں بھول سکا۔ ایک آدمی تہجد سے پہلے اٹھ کے کھیتی باڑی شروع کرتا ہے، عصر تک لگاتار کام کرتا ہے۔ مجھے پتا چلا، میں فیصل آباد سے یہ پچیکی کا جو علاقہ ہے وہاں اس سے آگے نیچے دور دراز گیا، گاؤں پوچھتے ہوئے پہنچا، بابا جی کی خبر ملی گاؤں میں نہیں ہے، ڈیرے پہ ہیں۔ گاڑی وہاں روکی، ڈیرے پہ گیا، فصلیں، کماد، سبزی، مرچیں، یہ وہ۔ اتھے جدو پہنچے آتے بابا جی پسینیوں پسینی، دھوتی بنی، سلوکا جا پایا، پیڑا حال تے پسینہ ہی پسینہ۔ میں آواز ماری، بابا جی تمہیں ملنا ہے تے تھوڑا جہا ٹائم چاہیے، تے پتہ کی کہندے نے، پتر گھڑی دے 5 منٹ نہیں دینا تو مینوں، گھڑی دے 5 منٹ۔ میں کہا جی بسم اللہ۔ کی کیتا نے، جلدی جلدی نا کام اپنے چھڈ کے کھالے تے آ گئے، اتے من تے بہ کے تے جلدی نال ہاتھ منہ دھوتا، پھر وضو کیتا تے وضو کر کے اللہ اکبر، جامن دا درخت سی، جامن دا، تے او دے ادھ چ سنگے جے دے وچ کپڑے سن، او انہاں نے لے کے تے اس جامن دے مڈ دے اولے چینج کر لے تے کھالے دی من دے اتے قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتی۔ نماز پڑھ کے جامن دے شاخاں دے نال ایک شاپر سی، او بنیا کھولیا، او دے وچ کچھ ورکے سی، کھول کے تے پڑھن لگ پے، پڑھ کے اتے بن کے تے دعا مانگ کے ہاتھ منہ تے پھیر کے منجے تے آن کے بہ گئے۔ کہندے پت ہن دس گل کر، میں ہن ویلا ہو گیا ہاں۔ میں کہا جی بس تواڈے نال گل جڑی کرنی سی وہ پوری ہو گئی، میں کچھ ویکھن آیا سی، سنیا سی۔ کہن لگے نہیں پھر بھی۔ میں کہا جی آ کی ہے؟ کہندے پتر او میری دنیا ہے، آ پیلیاں، آ زمیناں، اے میں نال نہیں کھڑیاں، میرے وڈیرے میرے کول چھڈ گئے تو میں اپنے پتراں کول چھڈ جانی ہیں، اے میرے نال نہیں جانیاں۔ آ جنہ کہ ٹائم میں کھالے دی من تے بہ کے رب نال تعلق جوڑ کے میں نے نہیں دیکھا کہ تھکا ہوں، میں نے نہیں بہانہ بنایا کہ میرے کپڑے خراب ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ اس وقت میں پسینے سے شرابور ہوں، جتنا ہوا ہے اپنے آپ کو صاف کر کے، کلین کر کے، وضو کر کے، نیٹ کر کے، صاف کر کے، میں نے کتاب اللہ کے کچھ اوراق رکھے ہیں، ان کی زیارت کر کے، ان کو پڑھ کے، جنی کی سمجھ سی، ہاتھ منہ تے پھیر کے اللہ نو کیا، اللہ اینا کی ہو، مینوں اینا کہندا ہی۔ ایداں دے بابے بنو، ایداں دے جوان بنو، ایداں دے گھراں دے وچ مالک بنو، ایداں دے دکاندار بنو۔ آؤ ملاقات کرواتا ہوں دوسرے ایک ڈرائیور سے، اسے بھی میں نہیں بھولا، مدینہ یونیورسٹی ہے، میں یونیورسٹی سے نکلا ہوں، مین چوک ہے، وہاں رکا ہوں، ایک وونیٹ ڈبل کیبن ڈالے والا رکا ہے، اور مجھے پتا ہے کیا کہتا ہے، اللہ حرم بریلین، حرم جانا ہے تو 2 ریال میں چھوڑوں گا۔ میں ساتھ بیٹھ گیا، فرنٹ پہ ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، قبلہ تین کا پہلا اشارہ آیا، یہ قرآن بڑا ہے، چھوٹے سائز کی حمائل تھی، اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھی ہوئی تھی، وہاں سے اس نے اٹھا کے ایک ہاتھ میں پکڑی، دوسرے سے جیب سے چھوٹی سی مسواک تھی وہ نکال لی، تھوڑی سی کی رکھ دیا، نشانی لگی ہوئی تھی، اس کو کھولا، ایک آدھی آیت پڑھی، اشارہ کھلنے والا تھا، اس نے نشانی لگا کے پھر رکھ دیا، چل پڑا آگے، رنگ روڈ جو مدینے کا ہے اس اشارے پہ آیا، پھر اس نے مسواک کی، وہاں سے حمائل کھولی، جہاں چھوڑا تھا وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا، اشارہ لمبا تھا، اس نے 1-2 آیتیں پڑھی، پھر نشانی لگائی رکھ دی، آگے چل کے 60 کا اشارہ آیا، پھر اس نے ایسے کیا، میں نے اترنا تھا باب مجیدی پہ، جب اتر کے اس کو 2 ریال دینے لگا تو میں نے پوچھ لیا کہ باللہ حیبو ہے شادہ بزرگوں ایک ہی سی جتھے بھی روک دے اتھے قرآن۔ کہنے لگے یار میں مزدور بندہ گھروں محنت کرنا ہونا، میری دیہڑی ادھا لگ دی ہے تو مینوں تو ٹائم ہی نہیں ملنا، میں حمایل رکھی ہوئی ہے، جتھے بھی فارغ بیٹھا میں سجے کھبے نہیں ویندا، میں لوکاں کو تاڑو تاڑی والا کام نہیں کرتا، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں نشانی لگا لیتا ہوں، قرآن مجید کی زیارت بھی ہو جاتی ہے،
مسواک کرتا ہوں منہ صاف بھی ہو جاتا ہے، باتیں کرتا ہوں رب سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں، عربی ہوں مجھے عربی کی سمجھ آتی ہے، میں اپنے اللہ سے محو گفتگو ہو جاتا ہوں، اور چلتے چلتے سال میں میرا کام بھی ہوتا رہتا ہے، رب رزق میں برکت بھی دیتا ہے، اور میرے کئی قرآن مجید بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تے تسی میں اسی تو ہن رمضان چ بھی قرآن پڑھنا چھڈ گئے ہیں، بچے تو حفظ کرتے ہیں، میں ان کی شان میں کیا کہوں، وہ تو ماشاءاللہ، لیکن پرابلم ہے ساڈی، رولے نے ساڈے، مسجدیں تو اللہ کا شکر ہے آباد ہیں، منتظمین انتظامیہ انتظام کر رہی ہے، دینے والے حضرات دے رہے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، نگرانیاں جاری ہیں، اللہ کا شکر ہے کتاب حفظ ہو رہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اپنی حفاظت قرآن کی ذکر کی کر رہے ہیں، لیکن جب یہ حافظ واپس جاتے ہیں یا جس گھر سے آتے ہیں اتھے دا ماحول ہی ادھا ہے۔ میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کہندا ابو جدو سارے ستے ہوندے نے تو میں اٹھ کے منزل کڈنا نا تو مینوں اس ویلے نا رشک بھی آندا ہے تے اپنے تے ترس بھی آندا ہے۔ رشک اس گل تے آندا ہے کہ اللہ نے مینوں اس کام لئی چنیا باقیاں نوں توفیق نہیں دیتی، تے ترس اس لیے آندا کہ یار تو کلا ہی جاگن ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ رب کا چناؤ ہوتا ہے، سب کو موقع نہیں ملتا ہے، کوئی دیکھ کے دوسرے کو شوق پیدا کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے اپنے ان بچوں کو جو حفظ کرنے گھر سے آتے ہیں ماحول دیجئے، ان کے ساتھ جاگیے، ان کے ساتھ اٹھیے، لے کر کے آئیے، مسجد میں بیٹھیے، اس کی کتاب کو دیکھیے اور رات پڑھیے۔ میرا پتر کیڑے صفحے تے پہنچے ہے وہ صفحہ یاد رکھو، استاداں نوں تے پتہ ہوندا انہاں نے نشانیاں لائیاں ہوندیاں نے، جے نہیں یقین تے ادھر ویکھو ہے لگے ہوئے نشان کے نہیں۔ معاملہ یہاں مسجد یا مدرسے کا نہیں، مسجد مدرسہ تو ذمہ داری نبھا رہا ہے، گھر نبھا رہا ہے کہ نہیں، گلی نبھا رہی ہے کہ نہیں، ماموں نبھا رہا ہے کہ نہیں، ماما نبھا رہی ہے کہ نہیں۔ جس دن آپ اور میں جڑ گئے، بچہ حفظ کر کے جب واپس جائے گا تو پھر اگلی بات ہے، بال کوٹ میں آ گئی ہے، ہم نے پھینک دی ہے، اگے کھیڈن والا ہی کوئی نہیں، چلاؤن والا ہی کوئی نہیں، تو گول کدا ہونا ہے؟ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ بچے بچیوں کو حافظ بنا کے ہم جب واپس بھیجتے ہیں پھر اسی ماحول میں، انہی حالات میں، انہی پریشانیوں میں، لوگوں نہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ دل لگی میرا آج کا موضوع ہے، میرا آج دا موضوع ہے۔ جے میں اتنے کوئی تمہیں کہہ جاندہ نا کہ اللہ نہ کرے جی فلانے گھر اتنے نا جی ایک بچی ہے تو دی شادی ہونے والی، وہ کہندی ہے کہ جیڑا بھی بندہ مینوں چنگے تو چنگا لبا میں ویاہ کر لینا، تے سارے لوکی پوچھن لگ پیندے جی وہ رشتہ دسیا جے اسی بھی منڈا ویاہنا ہے، اسی بھی ہے۔ جو قرآن ہے نا تیرا وکیل ہے، تیری دلیل ہے، تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف گواہی جانے والی ہے۔ کل قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رب کی کوٹ کچہری میں کھڑے ہو کے کہہ دیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے تیری عدالت میں، آج میں مدعی ہوں، دعویٰ ہے، مدعا علیہ میری امت ہے، میں اپنی امت کے خلاف جا رہا ہوں، آج میں صفات نہیں، سفارش نہیں، ان کے خلاف فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ کون سے امتی؟ کون سے امتی؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جن کے گھر میں قرآن تھا، جنہ دے نہیں وہ بخشے جانے نا، جنہ دے گھر قرآن نہیں نا وہ بخشے جان گے، جنہ دے ہے وہ نہ پھڑیا جانا ہے۔ جیڑا منڈا نہیں ویایا انہوں سہریاں لو پھڑ پھوڑ تو نہیں نہ ہوندی، نہ جان دے جھنجٹ، نہ لیاؤن دے جھنجٹ، نہ وساؤن دے جھنجٹ، نہ نان دا مسئلہ، نہ نفقے دا مسئلہ، نہ سکنے دا، نہ رہائش دا۔ یہ تو انہوں نے ہوندا نا جنہاں نے ویاہ کیتا ہوئے، اگلے بھائی گرے بانو پڑھ دے پوچھ دے ہاں بھئی دس قبول ہے آکھیا سی ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا قبول ہے کہہ لیا، قرآن خرید لیا یا ماں باپ کا لایا ہوا گھر میں رکھ لیا۔ مہجور عربی میں اس گدھے کو کہتے ہیں جنوں مالک نے نہ تے چھڈیا ہوئے
کہ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਐਡਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੂੰ ਆਪੇ ਛਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦਾ ਰਵੇ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਸਬਤ ਵੀ है, बन्निया भी है, छड्डदा भी नहीं, दाने पानी का भी लिहाज नहीं, उसकी जान कितनी मुश्किल में, धूप छांव का भी लिहाज नहीं। इसे कहते हैं अल हिमारुल महजूर, जिदे मालक दियां लापरवाहियां ने उन्होंने किते दा ना रहन दिता होवे। इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को महजूर कर दिया था। अल बैतुल महजूर, ए लैट लूट का कोई मसला नहीं, मोबाइल बंद करके 2 मिनट की तवज्जो करो, गल मुकण वाली है। इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, बैते महजूर वो है जिन्हों किराए ते भी ना दवो, खुद भी ना धोवो, विच वसो भी ना, बूहे भी बंद रखो, निस्बत भी रखो, कुछ अरसे बाद दीवारां भी झड़न लग पैंदियां ने ते छत्तां भी झड़न लग पैंदियां ने। कुरान मजीद मैं उम्मीद करांगा लाइट अगर आ गई बिस्मिल्लाह, ना आई कोई मसला नहीं। अब बोलन जरा 2 मिनट लिए छड़ दो, गल मुकाइए। अल्लाह के महबूब ने फैसला कर दिया, कोर्ट कचहरी अल्लाह की है, अदालत अल्लाह की है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह अपने महबूब की बात मोड़ेंगे। जब पैगंबर ने कह दिया, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, लापरवाह हो गई थी, तवज्जो नहीं थी, ना देखते थे, ना पढ़ते थे, ना सुनते थे, ना सुनाते थे, ना याद करते थे, ना करवाते थे, ना समझते थे, ना अमल करते थे, और ना अमल करके आगे बात को पहुंचाते थे। दसो किथे दे रवांगे? अल्लाह लई। इस बात को समझिए। पहला काम की करना है कि जेड़े बुजुर्ग ने कुरान पढ़नगे, घरां च उच्ची आवाज नाल, शर्माउणा नहीं, उच्ची आवाज नाल, जिद्दां दी भी आवाज जे ते जिद्दां दा मर्जी पढ़िया जांदा जे पढ़ो, ना पढ़न नालों गलत पढ़िया चंगा है। कोशिश करो सही करन दी, नहीं हो रहा अल्लाह डबल अजर देगा। तलफुज दी अदायगी सही नहीं हुंदी। देखो ना साडे कई इलाकिਆਂ ਚ वैगन ਨੂੰ बैगन नहीं ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਲਹਿਜਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ पढ़ो। अगली बात, अल्लाह तेरी नस्ल में ऐसा बच्चा पैदा कर देगा जो हरमैन के लबो लहजे में पढ़ता होगा, लेकिन तू पढ़ तो सही। दूसरी चीज, जिंदगी में मोबाइलों के अलार्म नहीं, घड़ियों के अलार्म नहीं, बुजुर्गों के गले जो हैं इनकी आवाजें अलार्म बन जाएं। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। बच्चों आप तवज्जो से सुनो, जो सुना जाए उसे पढ़ा जाए, जो पढ़ा जाए थोड़ा जा टाइम कढो। किथे जाओ? अपने करीब किसी भी मस्जिद च, जेड़े मर्जी मसलक दी मस्जिद टुर जाओ, घबराओ नहीं, जाके कहो मौलाना कारी साहब अल्लाह तुहानू इज्जत दवे, मैनू कोई एक अद्धी ऐत ही पढ़ा ते समझा दवो, मैं कुरान मजीद समझना चाहना। सहाबा ऐसे ही आते थे। अल्लाह के रसूल सल्लम, मैं खेती बाड़ी करता हूं, मैं जानवर चराता हूं, मुझे कोई एक मसला बता दें मैं जन्नत में चला जाऊं, कोई एक वजीफा बता दें मैं जन्नत में चला जाऊं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो बताते थे उनके लिए वही काफी होता था। कह तो सको ना कि मैंने इन्ना आतईना कल कौसर, ये तर्जमे नाल फलाने मस्जिद दे मौलाना साहब को पढ़िया सी। हमारा शौक ही नहीं रहा, हमारा ज़ौक ही नहीं रहा। कोर्ट कचहरी में इंग्लिश नहीं भी आती, चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में यहां आके इसको सीखने की आदत बनाएं। सिर्फ बच्चे नहीं, बुजुर्ग बाबे बह के जुम्मे वाले दिन एक दिन की क्लास लै लो। इमाम साहब नू कहो सानू 5 मिनट जुम्मे तो बाद दे के कोई एक अद्धी ऐत ही समझा दो। कुरान मजीद को समझना, समझ के अमल करना, समझ के अमल करना। मसलन आपने पढ़ा
फसल्लि लिरब्बिका वनहर। दो चीजें हैं, जिंदगी भर नमाज नहीं छोड़नी, अल्लाह के रास्ते में तकलीफ आए तो सब्र करके कुर्बानियां देना नहीं छोड़नी। ये दो काम आप कर लें, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी दुनिया की खैर तेरे घर में उतरेगी, जमीन नीचे से बरकतें देगी, आसमान बरकतें नाजिल करेगा, रहमतों का नजूल होगा, सारी दुनिया तेरी दुश्मन, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तेरा रब तेरे दुश्मनों को नाकाम कर देगा। एक सूरत दी बरकत है नीचे, और जो समझ लो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। भाजी जरा बवो, मैं ऐत पढ़ी है, ਇਹਦਾ तर्जमा तो सुन लो। पिछले दिनों च एक क्लिप ਚੱਲਿਆ ਸੀ, दो बुढ़े बाबे मसीते बैठे ने, एक दूजे ਨੂੰ अजान सिखाउण ਡਿਆ, शायद तुसी सुनिया होवे, ते ਉਹਨੂੰ अशहादो कहना नहीं आंदा, ਉਹਨੂੰ बड़े तलफ़ुज़ नाल ते बड़ी मेहनत नाल ते बार बार बुढ़ापे दे विच ਇਹ सबक सिखाउण ਡਿਆ कि अशहदु। तो ये सबक जो है पढ़ लिया है तो आगे पढ़ाइए। जिस दिन तुसी ये काम शुरू कर लेना, इंशाअल्लाह मस्जिद ते मदरसे आबाद भी ने, शाद भी ने, ये रब दा वादा है। लेकिन तुसी भी काम करो। मैं शहर फैसलाबाद च एक जुत्तियां दी रेहड़ी वाले नूं जानना, यकीन करो उन्हें उत्ते कुरान मजीद रखे है, जिथे वेला बहिंदा है शुरू कर लेंदा है। मैं सब्जी वाले को जानता हूं, जब फारिग बैठता है तो कुरान पढ़ रहा होता है। मैं बड़े सारे कपड़े वालों को जानता हूं, गाहक नहीं है, फारिग बैठने की बजाय कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। मैं शहर में मेन मार्केट के अंदर बड़े सारे दोस्तों को जानता हूं जो अपने सारे काम करने वालों को नमाज जोहर भी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ने का टाइम देते हैं, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ाते हैं, कहीं पे दर्स रखते हैं, नमाज असर भी वहीं, नमाज मगरब भी वहीं, फिर मार्केट बंद अपने अपने घरों में। वो बच्चे कहते हैं जी इशा ते फजर असी अपने हिसाब नाल पढ़ के नाल कुरान पढ़न की आदत पै गई है। तो आदत डाली है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुबारक करेगा। बाकी रह गया कुरान की शान क्या है, ये दुनिया जहान की खबरें रखता है जो किसी किताब में नहीं है, किसी किताब में और में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी। और अगले 10 जहानों की खबरें इस अकेले कुरान में है, दुनिया की किसी और किताब में नहीं। सकरात के लम्हात की खबर यह देता है दुनिया की कोई भी मेडिकल कंपनी, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर सकरात के लम्हात का यार नहीं है। मैं बड़े बड़े मरीज खड़े आ लाइट च, आखिरी साहां ते जदों हुंदे ने ना ते दिल नूं पंप करन दे हुंदे ने, सकरात लगी नहीं ते अगे पिछे होए नहीं। क्यों कि मैयत दे लवाहे कीन किते जेड़ा ना जी डांगा सोटे ना मारन। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मशीनरी कुछ नहीं कर रही, लेकिन बैठ मरीज के पास बोल के ला इलाहा इल्लल्लाह लक्किनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद क्या करना है, तदफीन तलक, तकफीन तलक, कब्र तलक, जनाजे तलक, नशर तलक, हशर तलक, अल्लाह के सामने इकट्ठे होने तलक, कदम जमने तलक, हिसाबो किताब तलक, दाएं बाएं हाथ में अमल नामे मिलने तलक, और हौजे कौसर के जाम तलक, रब के साए तलक, जहन्नम से नजात तलक, जन्नत में पहुंचने तलक जितने रास्ते की मुश्किलें हैं ये किताब बताती है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ये इल्म नहीं है, ये इसी मदरसे में है, ये इसी मस्जिद में है, ये इन्हीं असातिज़ा के पास है। दुनिया में डॉक्टर बने रोकता कोई नहीं, लेकिन डॉक्टरी से टाइम निकाल के कुरान से ताल्लुक जोड़ें, अगले जहान में काम आए, जहां बेटे मेडिसिन नहीं लेके आएंगे, कोई मेडिकल रैप नहीं आएगा, कोई कैप्सूल इंजेक्शन टेबलेट्स नहीं आएंगी, वहां कुरान तेरे लिए रोशनी और नूर बनेगा। आप इंजीनियर हैं बने, लेकिन टाइम निकाल के एकेडमी ज्वाइन करें, मस्जिद मदरसे में आए। आप फौजी हैं, फौज में रहें, थोड़ा टाइम इसको भी दें। आप सिपाही हैं, इसको टाइम दें। ताजिर हैं, इसको टाइम दें। मुलाजिम हैं, इसको टाइम दें, क्योंकि बच्चों को सारा दिया हुआ टाइम आपके काम नहीं आना। जो टाइम खुद के लिए निकालोगे वही आपका टाइम होगा। ये बच्चे तैयार हो गए तो सदका जारिया, क़यामत के दिन आपको इंशाअल्लाह वो ताज पहनाया जाना है कि निज़ाम शम्सी भी शर्मिंदा हो, लेकिन तेरे बच्चों को जन्नत में वो रुतबे दिए जाने हैं कि नीचे बैठ के कहेंगे ओ 6236 मंजिला उत्ते जेड़ा बैठा ना वो मेरा हाफजी,
اللہ ایسا کر دے، اگر بچے کو یہ مقام ملا ہے، والدین کو یہ مقام ملا ہے، تو استاذ اور مربی کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے لیے میں نے جو گزارشیں کرنی تھی کر دی۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اگر ٹائم نہیں ہے، مصروف ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بچے ہیں تو بچے دو، بچوں کو لگاؤ، جوان ہے جوانی میں لگاؤ، بیوی ہے بیوی کو اس کام پہ لگاؤ، بھائی ہے بھائیوں کو لگاؤ، بزرگ ہیں بزرگوں کو لگاؤ۔ تو جے کوئی اپنا نہیں تو پھر نہ کوئی سال چ کدا یتیم چن لو، غریب چن لو، محلے چ مسکین لب لو، ہمسایا ویکھو، ٹر جاؤ، کہو پا جی تواڈے پتر نو اگر میں پڑھا دواں دا خرچہ میں چک لواں تو تانوں کوئی اعتراض تے نہیں؟ انہوں لے کے کسی ادارے چ جا کے کہو جی آئے دی 6 مہینے دی فیس جے، 6 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی، مہینے بعد میں دا ٹیسٹ وغیرہ دی رپورٹ لین آواں گا، اے دے خرچ اخراجات میرے ذمے۔ اگر تیری اولاد نہیں، تیرے بچوں میں کوئی حافظ نہیں بنا، قرآن سے تعلق نہیں رکھنے والا بنا، تو انہاں بچیاں نو لے کے پڑھا دے، اے جتھے جتھے پھردا رہے گا تیرے لیے اللہ انہوں صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ میں بڑے شہر کے دوستوں کو جانتا ہوں جن کو ترغیب دلائی، اللہ کا شکر ہے۔ میرا اپنا پتر تے ہون جا کے کتے حفظ چ انہیں مکمل کیتا ہے نا، اللہ پاک دا شکر ہے، فخر نہیں، مٹ کے کہن دیا، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بچے ایسے ہیں کہ رب نے توفیق دی، جن کی ذمہ داری لی، قرآن پڑھ گئے، مکمل کر گئے۔ آج شاید مجھے ان کے نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن اتے ہے نا جڑا ویکھن دیا۔ یہ ادارے بند نہیں ہوتے، ہمارے دل بند ہوتے ہیں، ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ آج جو ایک بچے سے چلا تھا جسے جنگل کا منگل کہہ رہے ہو، آج 25 بچیاں تک اگر گل پہنچی ہے تو ایداں دے رب بڑے 25 دے سکتا ہے۔ اگر ان کے اپنے ماں باپ کے پاس خرچے کے پیسے نہیں، یونیفارم کے پیسے نہیں، تک کنوینس کے پیسے نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی آتے جاتے ایک بچے کی خاموشی سے اپنے روٹ کے اوپر کسی مسجد میں ڈیوٹی لے لو کہ ایس بچے نو میں ویکھنا، اینو پالنا، اینو سنبھالنا ہے، تے کل نو جتھے جتھے جائے گا انشاءاللہ دنیا چ بھی نام روشن، مربی اور محسن نو لوکی بھول دے نہیں۔ میں آج بھی اگر کہوں، میرے ابو مجھے جامع سلفیہ میں چھوڑ گئے تھے، واپس لینے کے لیے آ گئے، میرے ایک استاذ جی اس وقت قبر میں ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ مین گیٹ پہ میں نے بستر اٹھایا ہوا، والد صاحب لے کے جا رہے تھے، مین گیٹ سے داخل ہوئے، سریکی تھے، عبد الرحیم کلیم ان کا نام تھا، ایک تو ڈیرہ غازی خان والے ہیں، وہ بہاولپور لودھراں کے تھے، سامنے کھڑے ہو گئے، پاؤں کام نہیں کرتا تھا، تھوڑا لنگڑا کے چلتے تھے، میرے ابو جی سے کہنے لگے، چودھری صاحب خیر ہے، بال کو گھنن آگے وے، اکھے جیا میرے پیچھے کم جڑن او نہیں تھی دے، میں کو گھن ونجنے، اکھے اے دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہوئے، ان کو اتھا رہن دیو، کم تھی دے راندن، ذمہ داری میں نہیں بھیساں، انہوں نہ کھڑو، انہوں رہن دو۔ میری زندگی کا یو ٹرن تھا، وگرنہ میں آج بہت بڑا تاجر ہوتا، بزنس مین ہوتا، کاشتکار ہوتا، اور اپنی زمینوں میں، پہلیوں میں، مربوں میں، باغات میں کھبا ہوا ہوتا۔ استاذ جی نے یوں ہاتھ جوڑے اور ایک شعر پڑھا تھا، پھول وہ سر چڑھا، ایتھے آن کے تواڈے سارے ہاں تو اچھا بیٹھا نا، جو چمن سے جدا ہوا، جو چمن سے جدا ہوا، یہ باغ میں رہے اور کسی کے ماتھے کا جھومر بنے، گلے کا ہار بنے، کسی مجلس کو سجائے، ممکن نہیں۔ عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا، جو اپنوں سے جدا ہوا۔ اپنے نالوں اے جگر گوشے توڑ کے دینے پیندے نے تو پھر رب انہاں نوں اتے بہندا ہے، وگرنہ ایداں دے کئی تارڑ تھلے بیٹھے ہوندے، رب نے اتے بایا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی رشتے نے، کسی تعلق نے، کسی مربی نے، کسی استاذ نے محنت کی تھی۔ دنیا تو ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، میں اس ویلے ایتھے پی ایچ ڈی دی وجہ تو اتے نہیں بیٹھا، الف لام میم کی وجہ سے، تھوڑے تعلق کی وجہ سے رب نے یہاں بٹھایا ہے۔ تو آپ دنیا میں جو بھی ہیں، جتنے ہیں، بہت عظیم ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں عظیم بننے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق نبھائیے۔ اور میں امید کرتا ہوں، میں وعدے نہیں لینا چاہتا، میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، یہاں تے کوئی اپنا تھی پتر پوترا، کوئی دوترا،
کوئی سجیوں کبھیوں کوئی یاراں دا کوئی رشتہ داراں دا بچہ اگر وہ نہیں کر سکتے کم از کم کسی ہمسائے نو کسی دوست نو کسی غریب نو او دے پیچھے پشت پناہ بن کے او دے نگران بن کے سرپرست بن کے ایک کام کرو انشاءاللہ میں جدو اگلی دفعہ ہونا ہے نا تو اتنے بچے 5 نہیں 125 ہونے نا انشاءاللہ یہ رب نے برکتیں لگانی ہیں یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اسی قرآن نے کل قیامت کے دن یا آپ کے خلاف دلیل بن کے آنا ہے یا پیغمبر نے دعویٰ دائر کر دینا ہے اس دعوے سے بھی خود کو بچاؤ اور اپنے خلاف قرآن کو حجت سے بھی بچاؤ اسے اپنے حق میں وکیل بناؤ راتوں کو عادت بناؤ پڑھ کے کچھ حصہ سونا ہے اور اٹھتے ہی وضو کر کے اس کا کچھ حصہ پڑھنا ہے اس کو دیکھنا ہے زیارت کرنی اپنے بچیاں نو سد کے نا ادب نال نو پت وضو کر کے آ اینو ذرا پھڑ اینو پکڑ سینے نال لا پتر اینو ذرا کھول ایدی زیارت کر دنیا دی مقدس کتاب پھر انہوں کوئی ایک لفظ پڑھا دو تے اگے ٹور دو اللہ کی قسم وہ بچہ فخر کرے گا آپ دنیا میں نہیں ہوں گے وہ آپ کے تذکرے کرے گا